MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خدا کر کے آخرکار سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نمبر آ ہی گیا ہے اور ایک پھندا ایسا مل گیا ہے جو ان کے گلے میں فٹ ہو سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ افواج پاکستان کے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں سابق DGI جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں انکوائری کرے گی، اور الزامات ثابت ہونے کی صورت میں یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کو کوئی کڑی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو اس سے پہلے جو تمام معاملات ہیں، جو تمام مقدمات ہیں، ان سے بآسانی نکلنے میں کامیاب ہوتے رہے ہیں، ان کے خلاف اس سے پہلے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ مثال کے طور پہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس میں جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی۔ پھر توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ جیسے شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے اس میں جب انہیں فریق بنا دیا گیا ہے سابق DGI جنرل فیض حمید کو، تو اب جو ہے وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو اب ان کی باری جو ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن اس کیس میں بھی انہیں دودھ میں سے کہہ لیں کہ بال کی طرح نکال کے علیحدہ کر دیا گیا، اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جا سکی۔ تو اب کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جو انکوائری ہو رہی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں، جو ان معاملات کی نسبت ایک جو ہے وہ غیر اہم معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ نہیں ہے جتنے حساس دیگر معاملات تھے، تو اب انہیں کیسے سزا ہو پائے گی؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور جو ٹاپ سٹی کیس ہے وہ دراصل ہے کیا وہ بھی مختصراً جو ہے وہ میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ٹاپ سٹی کیس کے حوالے سے ہی جو ہے وہ تھوڑی اس کی جو خلاصہ ہے وہ مختصر الفاظ میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ دراصل ہے کیا اور کب شروع ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ DGI بننے سے پہلے جو جنرل فیض حمید ہیں میجر جنرل کی حیثیت سے ISI کے انٹرنل ونگ کے سربراہ تھے۔ تو اس دوران 12 مئی 2017 کو ISI کے اہلکاروں اور رینجرز اہلکاروں نے اسلام آباد میں چھاپا مارا، اور ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں کنور معیز احمد خان ان کے گھر چھاپا مارا گیا۔ یہ چھاپا کیسے مارا گیا اس کی ساری تفصیل میں پہلے اپنے ایک ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے وہ جانا کسی اور گھر تھا اور پھر کسی اور گھر میں داخل ہو گئے۔ الٹیمیٹلی بہرحال جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں معیز احمد خان ان کے گھر چھاپا مارا گیا۔ کئی گھنٹے جو ہیں وہ تلاشی لی گئی، اور وہاں سے نہ صرف مال و اسباب لوٹ لیا گیا بلکہ جو معیز احمد خان ہیں انہیں اہل خانہ سمیت اٹھا لیا گیا اور تحویل میں لے لیا گیا، اور کئی دن تک انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا۔ اس دوران جو معیز احمد خان کے جو سسر ہیں وہ وفات پا گئے، اور پوری فیملی کو جو ہے وہ اس ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اور اگلے دن اخبارات میں خبر یہ چھپی کہ MKM لندن سے تعلق رکھنے والے جو دہشت گرد ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بھاری تعداد میں اسلحہ بھی جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ جب بعد یہ معاملہ کھلا اور پتہ چلا کہ یہ بات جو ہے وہ کچھ اور تھی، یہ دراصل زمین اور جائیداد پہ قبضے کا معاملہ تھا، اور جو فیض حمید کے جو بھائی ہیں سردار نجف حمید جو پٹواری تھے اور پھر تحصیلدار ہو گئے، تو دراصل وہ اپنے بھائی کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جو ٹاپ سٹی سوسائٹی ہے اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور معیز احمد خان جو ہیں وہ حصہ دینے کو تیار نہیں تھے، یا اتنا حصہ دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھے جتنا ان سے جو ہے وہ مانگا جا رہا تھا۔ تو الٹیمیٹلی گھر پہ چھاپا مار کے نہ صرف انہیں اہل خانہ سمیت گرفتار کر لیا گیا بلکہ وہاں جو زمین کے کاغذات تھے، رجسٹریاں تھیں، انتقال تھے، وہ اٹھا لیے گئے۔ اس کے علاوہ جو دیگر قیمتی اشیاء ہیں، جو زیورات ہیں، جو نقدی ہے، وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ لوٹ لی گئی۔ اور بعد میں جو جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں سردار نجف حمید، یہ جو پٹیشن دائر کی ملک معیز احمد خان نے سپریم کورٹ میں، تو اس میں جو موقف انہوں نے اختیار کیا تو وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں جنرل فیض حمید یا ان کے بھائی کا کوئی باضابطہ موقف جو ہے وہ ابھی تک سامنے
نہیں آیا وہ موقف دینا چاہیں تو ظاہر ہے میرا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ دستیاب ہے. تو اس میں موقف اختیار کیا معیز احمد خان نے کہ جی سردار نجف حمید نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے صلح کی پیشکش کی اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کے کزن جو فوج میں بریگیڈیئر ہیں ان کے ذریعے جو جنرل فیض حمید ہیں انہوں نے خود بھی ان سے رابطہ کیا اور اس دوران جو ہے وہ چکوال بھی گئے معیز احمد خان اور وہاں پہ سردار نجف حمید کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی. تو جنرل فیض حمید نے کہا کہ جی باقی جو قیمتی اشیاء ہیں وہ تو آپ کو واپس مل جائیں گی لیکن 400 تولے سونا جو ہے وہ آپ کو واپس نہیں دیا جا سکتا. اچھا ایک اور جو الزام عائد کیا گیا اس پٹیشن میں وہ یہ تھا کہ بریگیڈیئر نعیم فخر اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار یہ جو 2 ISI کے عہدیدار ہیں انہوں نے 4 کروڑ روپے کا بھتہ لیا ان سے ملک معیز احمد خان سے. اور بھتہ اس سینس میں ظاہر ہے جو رقم زبردستی لی جاتی ہے اسے بھتہ ہی کہا جا سکتا ہے. اور یہ لیا اس لیے گیا کہ آپ TV نیٹ ورک کے نام سے ایک جو TV چینل کا آغاز ہوا تھا اس کو سپانسر کرنے کے لیے یہ 4 کروڑ روپے نقد ادا کرنے پر مجبور کیا گیا ملک قمر معیز احمد خان کو جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں. اچھا یہ پٹیشن دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ میں اور اس میں جو جسٹس ثاقب نثار کا کردار ہے وہ ایک الگ کہانی ہے وہ ہم سنائیں گے آپ کو. اور یہ جو ٹاپ سٹی کی اراضی ہے یہ دراصل ہے کس کی, معیز احمد خان اس پہ کیسے قابض ہوئے اور لندن میں رہنے والی ایک جو خاتون ہے کیا اصل مالک وہ ہیں یا معیز احمد خان ہیں, یہ کہانی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بیان کروں گا لیکن مجھے وقت نہیں ملا, فرصت نہیں ملی. تو اس پہ پھر انشاءاللہ جو ہے وہ بات ہوگی. ثاقب نثار کے کردار پہ بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے. سر دست جو جنرل فیض حمید کا کردار ہے اس تک جو ہے وہ ہم محدود رہتے ہیں. تو اس میں موقف اختیار کیا معیز احمد خان نے کہ ISI کے ڈپٹی ڈائریکٹر ارتضیٰ ہارون, سردار نجف حمید, وسیم تابش, زاہد محمود ملک, محمد منیر یہ سب لوگ جو ہیں یہ ٹاپ سٹی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اسی پاداش میں ان کے گھر ریڈ ہوا, ان کے گھر میں لوٹ مار کی گئی اور پھر انہیں حبس بیجا میں جو ہے وہ رکھا گیا. تو یہ جب پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ تشکیل دیا جس میں جسٹس اطہر بن اللہ اور جسٹس امین الدین بھی شامل تھے. اس 3 رکنی بینچ نے جب سماعت کی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ بہت الزامات جو ہیں بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ آبزرویشن جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دی لیکن انہوں نے درخواست گزار کو کہا کہ آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں, وزارت دفاع کو اس حوالے سے درخواست آپ دیں. اور آبزرویشن دی گئی کہ جی وزارت دفاع اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کرے. اور پھر جب وزارت دفاع کو درخواست دی گئی تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ GHQ نے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو جنرل فیض حمید کے خلاف ان الزامات کی تحقیقات کرے گی. اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید اب اس معاملے سے بچ نکلنا جنرل فیض حمید کے لیے وہ ممکن نہیں ہوگا. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی معاملات تھے مثلا فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سب کو لگا کہ اب فیض حمید کی جو ہے وہ خیر نہیں ہے, اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اب یہ دیکھیں جی وہ جسٹس قاضی فائز صاحب خود چیف جسٹس بن گئے ہیں, جب وہ سماعت کر رہے ہوں گے تو اب تو فیض حمید کو جو ہے وہ کٹہرے میں ضرور کھڑا کیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پہ ایک کمیشن بن گیا اور پھر اس کمیشن میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے آ کے بیانات دے دیے کہ جنرل فیض حمید تو جناب بے قصور ہیں, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. انہیں تو حکومت نے کہا تھا, وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہوں یا دیگر حکومتی عہدیدار ہوں, انہوں نے اس معاملے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی اور یہ کہا کہ وہ اپنے طور پہ کچھ نہیں کر رہے تھے, انہیں تو یہ ٹاسک ملا تھا. اچھا فیض حمید اس معاملے سے بآسانی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں اس کی سماعت جب شروع ہوئی اور بالخصوص جب جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی آج جن لوگوں کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں انہیں آپ نے فریق کیوں نہیں بنایا, اور پھر انہوں نے اپنا بیان حلفی بھی جمع کروا دیا اور جنرل فیض حمید سمیت دیگر جو لوگ تھے انہیں فریق بھی بنا لیا اپنی اس درخواست میں. پھر ایک بار لگا کہ اب شامت آ گئی ہے جنرل فیض حمید کی, اب ان کا بچ نکلنا جو ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بڑا ہی عجوبہ ہوا, یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال کر دیا سپریم کورٹ نے
انہیں ریلیف تو دے دیا، لیکن جنرل فیض حمید کو بلا کر ان سے پوچھا نہیں گیا کہ بھائی آپ کیا لینے گئے تھے ایک حاضر سروس جج کے گھر. اور فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ جی اس وقت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے انہوں نے فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جیسے شوکت عزیز صدیقی کو، اور کنفرنٹ نہیں کیا دونوں کو، یہ ڈٹرمن نہیں کیا کہ الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. اور وہی غلطی پھر سپریم کورٹ نے دہرائی کہ جنرل فیض حمید کو بلایا ہی نہیں گیا، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہے وہ جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ریلیف فراہم کر دیا گیا. تو اس معاملے سے بھی جو جنرل فیض حمید ہیں وہ بآسانی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو اب کیسے یہ توقع کی جائے اور کیوں یہ امید رکھی جائے کہ جنرل فیض حمید کو اس مقدمے میں یعنی ٹاپ سٹی کیس میں کوئی سزا ہو سکتی ہے، اب انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، کیوں یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ جناب اس لیے نظر آ رہا ہے، میں پہلے بھی دبے لفظوں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اپنے ویلاگز میں، کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل نہیں بچانا چاہتی، وہ بالکل اس کا تحفظ نہیں کرنا چاہتی سابق ڈی جی آئی جنرل فیض حمید کا. جس طرح سے مشرف کو بچایا گیا اس طرح سے جنرل فیض حمید کو نہیں بچانا چاہتی. فیض حمید کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو رحم نہیں آ رہا اس پہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ کیسے؟ دیکھیے، اب اگر اس میں کیس میں ان دونوں مقدمات میں یعنی فیض آباد دھرنا کیس میں اگر سزا ہو جاتی جنرل فیض حمید کو تو یہ ایک نظیر قائم ہو جاتی، سابق ڈی جی ایس آئی یا ایک جرنیل کو سزا ہو جاتی، تو یہ بڑا جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا. اسی طرح اگر جیسے شوکت عزیز صدیقی کیس میں سزا ہو جاتی جنرل فیض حمید کو تو اس سے بھی ایک نظیر قائم ہو جاتی. تو یہ سزا خواہ سول عدالتوں سے ہوتی یا پھر کوئی کورٹ مارشل ہوتا جنرل فیض حمید کا، اور اس میں اگر سزا سنا دی جاتی جنرل فیض حمید کو ان جرائم کی بنیاد پہ، ان الزامات کی بنیاد پہ، جسے عرف عام میں سیاست میں مداخلت کہا جا سکتا ہے، چاہے یہ فیض آباد دھرنا کیس ہو، چاہے جیسے شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہو، یہ دراصل اپنے دائرہ کار سے نکل کر سیاست میں مداخلت کرنے کا الزام ہے. اور اگر اس الزام میں سزا ہو جاتی تو کام بڑا خراب ہو جاتا، پھر ظاہر ہے باقی لوگوں کی بھی باری آتی، پھر اس پہ بھی بات ہوتی کہ جی اگر یہ کام کل ہو رہا تھا تو یہ کام کیا آج نہیں ہو رہا، اور اگر اس پہ سزا ہو رہی ہے تو اس پہ جو ہے وہ سزا کیوں نہیں ہو رہی. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اور چاہتی ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا تو ہو لیکن اس طرح سے ہو کہ یہ کوئی مثال نہ بنے اور اس کے بعد دیگر لوگ جو ہیں ان کی باریاں نہ لگ جائیں. تو اس کے لیے کوئی پھندے کی تلاش تھی، کوئی ایسا پھندا جو جنرل فیض حمید کے گلے میں جو ہے وہ فٹ کیا جا سکے. اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ایک ایسا پھندا تلاش کر لیا گیا ہے، اور وہ پھندا جو ہے وہ یہ ٹاپ سٹی کیس ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں اب اگر اس کیس کو لیٹ گو کرنا ہوتا تو پھر اس میں انکوائری کمیٹی کوئی بنتی ہی نہ، اور اس قسم کا تردد اور تکلف جو ہے وہ گوارا نہیں کیا جاتا، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب سول عدالتوں سے فیض آباد دھرنا کیس میں اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس میں جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل چکی ہے. تو اس کے بعد یہ پنڈورا باکس کھولنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جنرل فیض حمید کی باری آ چکی ہے، اور اب انہیں اس کیس میں سزا جو ہے وہ ہو کر رہے گی. یہ سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی تنزلی کر دی جائے، ان سے پینشن اور دیگر مراعات واپس لے لی جائے، اس طرح کی سزا بھی جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے. لیکن جو بات بڑے وثوق کے ساتھ وہ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا نمبر آ چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے. بہت شکریہ.